بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وزدناہم ہدا ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ عزیز طالبات، کتاب الایمان کا آغاز ہے اور اس سلسلے میں اس سے پہلے والے سبق میں تفصیلاً باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ ایمان کی لغوی و اصطلاحی تعریف کے ساتھ ساتھ اہل حق اور فرق اسلامیہ کے مابین حقیقت ایمان کے بارے میں اختلاف کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے، اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تفصیل کے ساتھ یہ اختلاف مع دلائل بیان کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حقیقت ایمان کے بارے میں ایمان کے مرکب یا بسیط ہونے میں اور ایمان کی کمی اور زیادتی میں گمراہ فرقوں کے درمیان اختلاف حقیقی اختلاف ہے، جیسا کہ مرجیہ ہے، جہمیہ، کرامیہ ہے۔ ان کے نزدیک ایمان بسیط ہے، اور ان کے برعکس معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان مرکب ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے، عمل فوت ہو جائے، گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو خوارج اور معتزلہ کے نزدیک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اور فرقہ مرجیہ، جہمیہ اور کرامیہ کے نزدیک ایمان بسیط ہے، یعنی اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، اعمال ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے، گناہ کا اثر ایمان پر نہیں پڑتا ہے، گناہ ایمان کے لیے مضر نہیں ہے۔ آدمی اعمال ترک کر دے، گناہوں میں مبتلا رہے، تب بھی وہ کامیاب ہوگا۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ اور خیال تھا۔ تو فرق ضالہ، گمراہ فرقوں کے درمیان یہ اختلاف حقیقی اختلاف ہے، اور اہل حق کے درمیان میں بھی اختلاف ہے ایمان کے مرکب اور بسیط ہونے میں اور ایمان کی کمی اور زیادتی میں، لیکن یہ اختلاف حقیقی اختلاف نہیں ہے، لفظی اختلاف ہے۔ ویسے احناف اور متکلمین ایمان کے بسیط ہونے کے قائل ہیں، اور ائمہ ثلاثہ اور محدثین بشمول حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ایمان کے مرکب ہونے کے قائل ہیں، لیکن احناف ایمان کے بسیط ہونے کے قائل ہونے کے باوجود مرجیہ کی طرح اعمال کو غیر ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ ہی گناہوں کو ایمان کے لیے غیر مضر سمجھتے ہیں،
بلکہ اعمال کو ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور گناہوں کو ایمان کے لیے مضر سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح ائمہ ثلاثہ اور محدثین ایمان کے مرکب ہونے کے قائل ہونے کے باوجود گناہ کبیرہ کے مرتکب کو خارج اسلام قرار نہیں دیتے ہیں اور مخلد فی النار کا اس پر فتویٰ نہیں لگاتے، اور سب ملا کر کے اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی سے گناہ صادر ہوا ہے تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اول مرحلے میں اپنے گنہگار بندے کو معاف فرما کر بغیر سزا دیے جنت میں داخل فرما دے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ گنہگار کو جہنم میں ڈال کر اس کے گناہوں کی سزا دے کر پھر اس کے بعد جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو اہل حق کے درمیان اختلاف یہ لفظی اختلاف ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو لوگ ایمان کے مرکب ہونے کے قائل ہیں لامحالہ ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی ہوگی، اس لیے کہ جو چیز مرکب ہوتی ہے، ذو اجزا ہوتی ہے، وہ کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان کے بسیط ہونے کے قائل ہیں تو ظاہر بات ہے جو چیز بسیط ہو، ذو اجزا نہ ہو، تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتی۔ لہذا جو حضرات ایمان کے مرکب ہونے کے قائل ہیں ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور جو لوگ ایمان کے بسیط ہونے کے قائل ہیں ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ حضرات محدثین کے نزدیک ایمان مرکب ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا موقف بھی اور مسلک بھی اور مذہب یہی ہے کہ ایمان مرکب ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اسی پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں کتاب الایمان کے تحت بحث فرمائی ہے اور اس بات کو ثابت فرمایا ہے کئی آیتوں سے، کئی احادیث سے اور کئی آثار سے اور کئی اقوال سے کہ ایمان مرکب ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں تاکہ سبق سمجھنے میں اور عبارت فہمی میں آسانی ہو، دشواری نہ ہو، کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے مسلک کے مطابق کہ ایمان مرکب ہے، بسیط نہیں ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اعمال ایمان کا جز ہے، اعمال ایمان کے لیے ضروری ہیں، اور اسی طرح اعمال ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں پورے کتاب الایمان کو قائم فرمایا اور ایسے تراجم و ابواب قائم فرمائے جن سے خاص طور پر فرقہ مرجیہ کا رد ہوتا ہے، اس لیے کہ فرقہ مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان بسیط ہے بعین طور پر کہ اعمال ایمان کے لیے ضروری نہیں ہیں، اور ترک اعمال کی وجہ سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، بلا عمل ہی کے آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ فرقہ مرجیہ کا غلط عقیدہ ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے
کتاب الایمان میں خاص طور پر فرقہ مرجئہ کا رد فرما دیا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرقہ مرجئہ کے ساتھ ساتھ احناف کا رد بھی کیا ہے، لیکن یہ سمجھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ احناف کا عقیدہ فرقہ مرجئہ کی طرح نہیں ہے۔ ایمان کے بسیط ہونے کے قائل تو ہیں، لیکن فرقہ مرجئہ کی طرح نہیں، بلکہ اعمال کو ایمان کے لیے احناف ضروری سمجھتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور طاعت و فرما برداری اور عبادت ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ احناف اس کے قائل ہیں، تو پھر فرقہ مرجئہ کا رد تو ہوا، لیکن احناف کا رد کہاں ہوا؟ تو لہٰذا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جہاں جہاں ایسے ابواب قائم فرمائیں گے اور ایسے تراجم یا ایسے دلائل لائیں گے جن سے ایمان کے مرکب ہونے کا ثبوت ہو رہا ہو اور ایمان میں کمی اور زیادتی ثابت ہو رہی ہو، تو دراصل وہاں پر فرقہ مرجئہ کا رد مقصود ہے۔ ضمناً اور ذیل میں احناف کا رد اگر ہو رہا ہے تو احناف کی طرف سے شارحین نے جوابات بھی دیے ہیں، آپ کو وہاں پر وہ جوابات بتا دیے جائیں گے۔ اسی طرح کتاب الایمان میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے جہاں فرقہ مرجئہ کا رد فرما دیا ہے، اپنے مخصوص تراجم اور ابواب اور دلائل سے، وہیں پر فرقہ معتزلہ اور خوارج کا رد بھی فرمایا ہے، جو ایمان کے اس طور پر مرکب ہونے کے قائل ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، بعید طور پر کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر اور خارج اسلام ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایسے تراجم اور ابواب قائم فرمائے اور ایسی حدیثیں پیش فرمائی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر اور خارج اسلام نہیں ہوتا ہے۔ فرقہ معتزلہ اور خوارج کا بھی رد فرما دیا ہے۔ بہرحال حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر کتاب الایمان کے ذیل میں سب سے پہلا باب قائم فرمایا ہے۔ ترجمۃ الباب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کا بیان۔ یہاں عبارت محذوف ہے، اصل عبارت یوں ہے ھذا باب فی ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ بعض نسخوں میں یہاں باب کے بعد الایمان کا کلمہ ہے، لیکن یہ نسخہ راجح نہیں ہے، کیونکہ جب کتاب الایمان فرما دیا ہے تو اب ایمان کے انواع آنا چاہیے، دوبارہ باب الایمان کا ذکر کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس ترجمۃ الباب کا مقصود کیا ہے؟ میں نے آپ کو کتاب کے آغاز میں بھی بتایا تھا، جتنے تراجم ہوتے ہیں ان کے مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ جتنے تراجم ہوتے ہیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ دراصل ان تراجم میں اپنا مسلک بیان کرتے ہیں اور اپنا دعویٰ بیان کرتے ہیں۔ اسے سامنے رکھ کر طلبہ اور طالبات کو بخاری شریف پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو باب ہے
اس باب کا مقصود کیا ہے؟ اس باب کا مقصود فرقہ مرجیہ کا رد کرنا ہے، جو گمراہ فرقہ ضرورت اعمال کا قائل نہیں ہے، حالانکہ اعمال پر ایمان اور اسلام مبنی ہے، حالانکہ اعمال پر ایمان اور اسلام مبنی ہے۔ اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کے لیے حدیث پیش فرمائی، بنی الاسلام علی خمسن، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ حدیث آگے تفصیل سے آ رہی ہے، وہاں پر اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ العزیز بیان کی جائے گی، لیکن یہاں پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو اس ترجمۃ الباب سے فرقہ مرجیہ کا رد کرنا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے، اور ایمان مرکب ہے، ایمان بسیط نہیں ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو شہادتین ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز زکوٰۃ ہے، چوتھی چیز صوم ہے، 5ویں چیز حج ہے۔ ان 5 چیزوں میں شہادتین کا تعلق قول سے ہے، اور بقیہ 4 چیزوں کا تعلق قول سے نہیں ہے بلکہ فعل اور عمل سے ہے۔ اسی لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے آگے فرمایا وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، اور وہ قول اور فعل ہیں۔ کون؟ جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ چیزیں، ان میں بعض قول ہیں اور بعض چیزیں افعال ہیں، بعض چیزیں اقوال ہیں، بعض چیزیں اعمال ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان میں جب بعض قول ہیں بعض فعل ہیں تو لامحالہ ان میں کمی بیشی بھی ہوگی، اس لیے کہ اقوال و اعمال میں یا اقوال و افعال میں سب لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں، اقوال و اعمال میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا یزید و ینقص، کہ ان میں ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو عزیز طالبات، اس میں اگر آپ غور فرمائیں، اس باب کے ترجمے کو 3 چیزوں سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے مرکب فرمایا ہے۔ پہلی چیز بنی الاسلام علی خمسین ہے، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور دوسری چیز قول و فعل ہے، کہ ایمان اور اسلام اقوال و افعال کا نام ہے، اور تیسری چیز یزید و ینقص ہے، کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وینقص اور کمی ہوتی ہے۔ یزید و ینقص یہ مکمل عبارت نہیں ہے، مکمل عبارت یوں ہے یزید بالطاعت، اطاعت کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وینقص بالمعصیت، آگے بالمعصیت ہے، یزید بالطاعت وینقص بالمعصیت، مکمل عبارت یوں ہے کہ اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور گناہ اور معصیت کی وجہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ تو اس باب میں 3 چیزیں ہیں،
اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اس میں بعض چیزیں اقوال ہیں، بعض چیزیں افعال ہیں، تو اقوال و افعال ہی دونوں کو ملا کر کے نام ایمان اور اسلام ہوا۔ فرقہ مرجئہ کا رد ہوا جو اعمال کو غیر ضروری کہتا ہے۔ اور اسی طرح جب افعال و اعمال اور اقوال دونوں مل کر مرکب ہو کر ایمان بنے، تو جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے، تو اسی کو آگے فرمائے یزید و ینقص، کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ پر کئی اشکال اور اعتراض بھی ہوئے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایمان کو قول و فعل قرار دیا ہے، یعنی اقرار اور عمل کا، فعل کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تصدیق کا ذکر نہیں کیا۔ تصدیق بالقلب اسے کہا جاتا ہے، دل سے تصدیق کرنا۔ تصدیق کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ تصدیق نہایت ہی اہم جز ہے ایمان کے لیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایمان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ایمان قول اور فعل کا نام ہے، اور اسی قول میں تصدیق بھی آ جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ایمان قول اور فعل کا نام ہے، تو قول عام ہے، چاہے وہ باللسان ہو چاہے وہ بالقلب ہو۔ اگر باللسان ہو تو اقرار باللسان ہوگا، اور اگر بالقلب ہو تو تصدیق بالقلب ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ تصدیق بالقلب تو سب کے نزدیک ایمان میں مسلم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے تصدیق کا ذکر چھوڑ دیا۔ بلکہ یوں کہا کہ ایمان قول اور فعل کا نام ہے۔ دوسرا اعتراض یہاں پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ پر یہ کیا گیا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایمان کو قول اور فعل قرار دیا، حالانکہ قول و عمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ فعل اور عمل میں فرق ہے۔ فعل اور عمل میں کیا فرق ہے وہ اس سے پہلے بخاری کے شروع میں انما الاعمال بالنیات میں بیان کیا گیا تھا کہ عمل میں استمرار ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، فعل میں استمرار اور دوام نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو قول و فعل کے بجائے قول و عمل ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا بھی آسان سا جواب شارحین نے دے دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر استعمال میں عمل اور فعل میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر فعل کو ذکر کر دیا گیا، عمل کو نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بخاری شریف کے ایک دوسرے نسخے میں عبارت قول و فعل کی نہیں ہے، قول و عمل کی ہے، جو ہمارے اسلاف کی تعبیر ہے۔ تو جب اشکال ہی ختم ہو جائے گا، کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ
یزید و ینقص میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یزید و ینقص میں ہوا ضمیر ہے نا، تو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یزید و ینقص میں ضمیر کا مرجع ایمان ہے، اس لیے کہ مراد اس سے وہی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، کتاب الایمان کی طرف۔ لیکن نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر لوٹتی ہے اپنے سے قریب والے کی طرف، جو مرجع قریب ہوگا اسی کی طرف لوٹے گی نا۔ تو یزید و ینقص میں یا وہوا قول و فعل میں ہوا ضمیر جو ہے اس سے مراد یا اس کا مرجع آپ اسلام کو لیں گے یا ایمان کو لیں گے؟ اس لیے کہ نحو کے قاعدے کے مطابق ہوا قول و فعل میں ہوا ضمیر کا مرجع یا یزید و ینقص میں ہوا ضمیر کا مرجع اسلام ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو ضمیر کے قریب ہے۔ تو آپ دور کا مرجع بھی مراد لے سکتے ہیں، ایمان اگر آپ مراد لے تو پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ایمان وہ قول و فعل کا نام ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ہوا قول و فعل میں اور یزید و ینقص میں ہوا ضمیر کا مرجع اسلام قرار دے دیں، چونکہ وہی قریب ہے، بنی الاسلام علی خمس، تو پھر یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ بھئی آپ نے دعویٰ کیا ہے ایمان، اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، ایمان مرکب ہے، اعمال ایمان کا حصہ ہے، اعمال ایمان کے لیے ضروری ہے، مرجئہ کا رد آپ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے ثابت کیا ہے؟ اسلام مرکب ہے، ثابت کیا آپ نے، اسلام میں کمی اور زیادتی کو آپ ثابت کر رہے ہیں۔ بنی الاسلام میں اسلام کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر نہیں۔ تو عزیز طالبات، اس سلسلے میں بھی اس سے پہلے والے اسباق میں ایمان اور اسلام ایک ہے یا الگ الگ ہے، ائمہ کا اختلاف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ احناف کے نزدیک ایمان اور اسلام میں فرق ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق اعضاء سے ہے احناف کے نزدیک۔ اور محدثین اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایمان اور اسلام متحد ہیں، ایک ہیں۔ اس لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے مسلک و مذہب کے مطابق کہ ایمان اور اسلام ان کے نزدیک ایک ہے، متحد ہیں، اس لیے بنی الاسلام علی خمس والی روایت کو پیش فرمایا اور وہی ترجمۃ الباب قائم فرمایا۔ اس لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ پر یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، اعمال ایمان کا جز ہے، اعمال ایمان کے لیے ضروری ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اس سے ان کا مقصد فرقہ مرجئہ کا رد کرنا ہے جو اعمال کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور جو بساطت ایمان کے قائل ہیں، ایمان میں کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ احناف کا رد مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ احناف تو اعمال کو ضروری سمجھتے ہیں ایمان کے لیے اور ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں، مگر کس اعتبار سے؟ نفس ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل نہیں ہیں، نور ایمان میں، برکات ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں۔ احناف
نفس تصدیق میں، نفس ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل نہیں ہے، بلکہ نور ایمان میں، انشراح قلب میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اس کے قائل ہے۔ تو احناف کا مسلک بالکل الگ ہے اور مرجیہ کا عقیدہ بالکل الگ ہے۔ تو یہاں پر دراصل احناف کا رد مقصود نہیں ہے۔ احناف تو اعمال کو ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ نفس ایمان میں کمی اور زیادتی قائل نہیں ہے، نور ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں، تو بہرحال قائل تو ہیں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ کہاں احناف کا رد کر رہے ہیں؟ وہ تو فرقہ مرجیہ کا رد کر رہے ہیں۔ اب فرقہ مرجیہ کا رد کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب اللہ سے، قرآن مجید سے 8 آیات کو پیش فرمایا ہے، جن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور جو چیز زیادتی کو قبول کرتی ہے وہ لازماً کمی کو بھی قبول کرے گی۔ تو لہذا جہاں ایمان میں زیادتی ثابت ہوگی لازماً وہاں پر ایمان میں کمی بھی ثابت ہو جائے گی۔ لیکن ان 8 آیتوں میں احناف تو یہی کہیں گے کہ نفس ایمان اور نفس تصدیق میں زیادتی مراد نہیں ہے، بلکہ آثار ایمان، انوار ایمان، برکات ایمان میں زیادتی مراد ہے۔ احناف اس کے قائل ہے۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ زیادتی ہو ایمان میں ان کے ایمان کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں مومنوں کے ایمان میں زیادتی کی بات ہو رہی ہے۔ دراصل یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر یا صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، کہ جب مسلمانوں کو یہ غلط اطلاع ملی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ اکرام کو جنگ پر آمادہ فرمایا اور بیعت علی الجہاد لی۔ ادھر بیعت کی خبر سن کر قریش خوف زدہ ہو گئے اور صلح کے لیے کوششیں شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح کے لیے تیار ہو گئے اور آخر میں صلح ہو ہی گئی، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایمان کا اثر تھا کہ صحابہ اکرام کسی قسم کی تیاری کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اور جب جذبہ جہاد سے سرشار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بظاہر ناموافق حالات میں صلح بھی کر لیا اور جہاد کا ارادہ چھوڑ دیا۔ تو اس وقت قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے پہلے جو جہاد کا ارادہ کیا تھا وہ بھی ایمان ہی کا اثر تھا، اور اب جو ترک جہاد، ترک قتال کا ارادہ کیا ہے یہ بھی ایمان ہی کا اثر ہے، اور اس کی وجہ سے صحابہ کے ایمان میں زیادتی ہوئی ہے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ تو یہاں پر ایمان میں زیادتی سے مراد نفس ایمان میں زیادتی مراد لیں گے، لیکن احناف کے نزدیک
یہاں پر نفس ایمان میں زیادتی مراد نہیں ہے، نور ایمان میں زیادتی مراد ہے، اور احناف اس کے قائل ہیں۔ دوسری آیت کریمہ ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی کر دی۔ یہ آیت سورہ کہف کی ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی ہدایت میں زیادتی فرما دی، اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس آیت سے زیادت فی الہدایت مراد لے رہے ہیں، اور ہدایت ایک عمل ہے، اور ان کے نزدیک عمل ایمان کا جز ہے، لہٰذا ایمان میں زیادتی ثابت ہوگی۔ جب کسی چیز میں زیادتی ثابت ہوتی ہے تو نقصان بھی ثابت ہو گیا، کمی بھی ثابت ہو گئی۔ لیکن احناف کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہدایت کی زیادتی نہیں، بصیرت کی زیادتی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم عطا فرمایا، بصیرت میں اضافہ فرما دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آیت میں ہدایت میں زیادتی مراد ہے، ایمان میں زیادتی مراد نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک ہدایت اور ایمان ایک ہو، لیکن احناف کے نزدیک فرق ہے، لہٰذا اس آیت کو آپ احناف کے خلاف دلیل نہیں بنا سکتے۔ پھر مرجئہ کا رد کر دیں تو ٹھیک ہے۔ تیسری آیت کریمہ ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ ہے اہل ہدایت کی ہدایت میں زیادتی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ہدایت کی ہدایت میں زیادتی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت ایک عمل ہے، اور ان کے نزدیک عمل ایمان کا جز ہے، تو مطلب یہ نکلا کہ ایمان میں زیادتی ہوگی، اور جو چیز زیادتی کو قبول کرتی ہے وہ کمی کو بھی قبول کرتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان مرکب ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ مرجئہ کا رد ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن احناف یہ کہیں گے یہاں نفس ایمان میں زیادتی مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اثر میں زیادتی مراد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں ہدایت میں زیادتی کا ذکر ہے، ایمان میں زیادتی کا ذکر نہیں۔ آپ کے نزدیک ہدایت اور ایمان ایک ہو، لیکن احناف کے نزدیک فرق ہے، اس لیے آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ چوتھی آیت کریمہ یہ ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں زیادتی فرماتے ہیں اور ان کو تقوی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں بھی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ایمان کی زیادتی مراد لے رہے ہیں، لیکن احناف بصیرت کی زیادتی مراد لیتے ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ آگے ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اس آیت سے بھی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ایمان میں زیادتی کو بتانا چاہتے ہیں۔ احناف کی طرف سے جواب دیا گیا کہ یہاں پر کیفیت ایمان میں زیادتی مراد ہے یا کیفیت ایمان میں مضبوطی مراد ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت ہے وَقَوْلُهُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس صورت نے کس کے ایمان میں زیادہ کر دیا، پس جو ایمان والے ہیں اس آیت نے یا ان آیتوں نے ان کے ایمان میں زیادہ کر دیا۔ یہ اس طرح کی باتیں منافقین کیا کرتے تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے
کہ ان آیتوں کے اترنے سے کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ اس قرآن کے اترنے سے کیا ہوتا ہے، کہاں ایمان آیا، کہاں ایمان کی کیفیت آئی، ایمان میں کیسے اضافہ ہوگا، یہ باتیں کیسی صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے ایمان میں، تمہارے یقین میں اضافہ نہ ہو، لیکن اہل ایمان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے قرآن کے اترنے سے، آیتوں کے اترنے سے، اس لیے کہ نئے نئے احکام آتے ہیں تو احکام پر ایمان لانا پڑتا ہے اہل ایمان کو، تو ان کی ایمان میں زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنے الفاظ آئے ہیں اتنے الفاظ پر ایمان لاتے ہیں تو ایمان میں زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس سے بھی حضرت امام بخاری الرحمن میں ایمان میں زیادتی کو ثابت فرمایا ہے، تو اور یہ ثابت فرمایا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ احناف نور ایمان میں کمی اور زیادتی مراد لیتے ہیں یہاں پر۔ اور آگے آئے تھے وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا کہ تم ڈرو ان سے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی۔ یہ آیت غزوہ حمراء الاسد سے متعلق ہے۔ ابو سفیان جب اپنا لشکر لے کر مقام احد سے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو اسے خیال آیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی، مسلمان شکست خوردہ تھے، کمزور ہو گئے تھے، مسلمانوں کو ہم یوں ہی چھوڑ کر چلے آئے، ان کا تو صفایا کر دینا چاہیے، واپس چل کر مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو اعلان فرمایا کہ جو لوگ کل ہمارے ساتھ لڑائی میں حاضر تھے وہی آج دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کی جماعت کو لے کر مقام حمراء الاسد تک پہنچے۔ جب اس کی اطلاع ابو سفیان کو ملی تو اس کے دل میں اللہ نے رعب اور ڈر ڈال دیا اور اس نے حملے کا پروگرام ملتوی کیا، مکہ کی طرف بھاگا۔ راستے میں ایک تجارتی قافلہ ملا جو مدینہ آ رہا تھا، اس قافلے کو کچھ مال دے کر اس بات پر اس نے آمادہ کیا کہ وہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کے درمیان یہ بات پھیلا دیں کہ مکے والوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بھاری لشکر اور ساز و سامان تیار کیا ہے۔ چنانچہ اس قافلے نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو یہ غلط اطلاع دی، جسے صحابہ اکرام سن کر کمزور نہیں ہوئے بلکہ نعرہ لگایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم ڈرو تو صحابہ ڈرے نہیں، ان کا جوش ایمان اور بڑھ گیا، اللہ نے ان کے ایمان میں زیادتی فرما دی۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصد اس آیت سے ایمان میں زیادتی کو ثابت کرنا ہے، لیکن احناف یہی کہیں گے کہ یہاں پر نفس ایمان میں زیادتی مراد نہیں ہے، نور ایمان میں زیادتی مراد ہے۔ آگے یہ آخری آیت کریمہ ہے 8ویں، وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اب دیکھیے یہاں قولہ تعالی ہے، وقولہ جل ذکرہ ہے، بیچ بیچ میں اس طرح عبارت کا اضافہ کیے ہیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ۔ حالانکہ ایک مرتبہ ساری آیتوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ نشاط پیدا کرنے کے لیے، طلباء و طالبات کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بیچ میں ان ایسی عبارتوں کا اضافہ فرمایا ہے۔ بہرحال وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور نہیں اضافہ ہوا ان میں مگر ان کے ایمان میں اور اطاعت میں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، پوری آیت اس طرح ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ جب اہل ایمان نے احزاب کفار کو دیکھا، قریش دوسرے قبائل کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے، غزوہ احزاب کی بات ہے، تو کفار کی جماعتوں کو دیکھ کر اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے اسی کا وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں۔ اس سے اہل ایمان کے ایمان میں زیادتی ہوئی ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہاں پر مراد نفس ایمان میں زیادتی نہیں ہے، بلکہ نور ایمان میں زیادتی مراد ہے۔ بہرحال عزیز طالبات، یہ 8 آیات تھیں جن سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ایمان میں کمی اور زیادتی کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس سے فرقہ مرجیہ کا رد مقصود ہے تو ٹھیک ہے، جو اعمال کو غیر ضروری سمجھتا ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی کا قائل نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، تو احناف ان کے ساتھ ہے۔ لیکن احناف کا جو مسلک ہے ایمان کے بسیط ہونے میں اور کمی زیادتی کے نہ ہونے میں، اس سے اگر احناف کا رد کرنا چاہیں تو احناف کا رد یہاں پر نہ مقصود ہے، نہ امام بخاری علیہ الرحمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر احناف کا رد کیا گیا بھی تو احناف یہی کہیں گے کہ یہاں پر نفس ایمان